السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ، آج ہمارے سبق کا آغاز سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، ہم جو بھی پڑھیں سنیں سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری آنکھوں کی راحت بنا دے۔ اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے آگے شیئر کیا کریں۔ یہ میرا پیغام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو بآیہ، مسلمانوں، میری امت کے لوگوں، اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی تمہارے علم میں آ جاتی ہے تو اس کو آگے پھیلاؤ۔ تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک کا سلسلہ یہ میرے تک محدود نہ رہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے سننے والوں کی کہ اسے آگے پھیلائیں، اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ۔ جتنا ہو سکے اسے آگے پھیلایا کریں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو پلیز مجھے بتایا کریں کمنٹ میں کہ کیسا لگا آپ کو، سمجھ آئی، کہاں سے نہیں سمجھ آئی۔ اگر مجھ سے کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا کریں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ مزید بہتر سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ریاء الناس سے محفوظ فرمائے، اور اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، مومن مردوں عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، وِجْهَةٌ ایک سمت ہے، ہوا وہ مُوَلِّيهَا اس کی طرف پھرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا پس تم آگے بڑھو، خیرات نیکی کے کاموں میں۔ یہاں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر مذہب والے اپنا ایک پسندیدہ قبلہ بناتے تھے، اور جس کی طرف وہ رخ کرتے تھے اسی کی طرف وہ اپنی عبادت کو خاص کر لیتے تھے، یعنی وہ ان کا قبلہ بن جاتا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک قبلے پر رہنے کی تاکید فرمائی، کہا آپ بھی اے پیغمبر اور اپنی امت کے لوگوں سے بھی کہو کہ اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر قبلے کی تبدیلی کے بارے میں پڑھا۔ تو فرمایا فاستبقوا الخیرات، لوگوں کے پیچھے چلنے کی بجائے، لوگوں کے بات ماننے کی بجائے کہ ہمارے قبلے کی طرف بھی رخ کر لیا کرو کبھی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے نیکی حاصل کرنے کے لیے اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آپ آگے بڑھو اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ باقی اینما تکونوا، اینا جہاں بھی، ما تکونوا تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا لے آئے گا تم سب کو اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جو بھی کوئی عمل کرے گا، جس حساب سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے اعمال سمیت اپنے دربار میں حاضر کرے گا، اور پھر سب کے سامنے
इंसाफ का तराजू होगा और जिनके आमाल साले होंगे, सुन्नत के मुताबिक होंगे, अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी पर होंगे, तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होंगे। वरना अपनी मर्ज़ी से किए हुए आमाल, अपनी मर्ज़ी से बनाई हुई जहतें सिमतें अल्लाह ताला के यहाँ कोई माना, कोई उनकी कदर व मंज़िलत नहीं है। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर और अपने नबी के अपने बताए हुए तरीक़ाकार पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहु अकबर। वमिन हैसु खरजता, और जहाँ से भी खरजता आप निकले हैं नबी, फ़वल्ली पस फेर लें, वजह का अपना चेहरा, शत्रल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ। यानी आपका रुख मक्का में जाएं, मदीना में जाएं, शमाल में जाएं, जनूब में जाएं, जहाँ भी जाएं आप अपने चेहरों को किस तरफ फेरें? मस्जिद हराम की तरफ। अब तुम्हारा किबला वही है, किसी के पीछे लग के अपने किबले को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। और ये किबले की तब्दीली किसी आम ख़ास की तरफ से नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिका, और बेशक ये किबले का बदलना अलबत्ता हक़ है, सच है तेरे रब की तरफ से। व मल्लाहु, और नहीं है अल्लाह ताला बेगाफिलिन बेखबर, अम्मा उन कामों से तामलून जो तुम करते हो। वमिन हैसु खरजता, और जहाँ से भी निकले तू है पैगम्बर, फवल्ली पस फेर ले, वजह का अपना चेहरा, शत्रल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ। वहैसु, और जहाँ भी मा कुंतुम तुम हो ए मुसलमानों, तुम भी सब फेर लो अपने चेहरे, शत्रहु उसी की तरफ। यानी 3 बार अल्लाह ताला ने ताकीद की है कि अपने चेहरे किबला की तरफ, किबला इब्राहिमी की तरफ फेर लो, अपने फेर लो चेहरे किबला इब्राहिमी की तरफ। 3री बार फिर अल्लाह ताला जब ये बार बार ये बता रहे हैं तो इसका मकसद क्या है? एक तो था कि ये पहली बार ऐसा हुक्म था जो मनसूख हुआ था, यानी पहली बार नसख, ये एकदम से किबले को बदलना ये मुश्किल था थोड़ा सा अमल। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुश्किल तो लगता है ऐसा, लेकिन जिनके दिलों में अल्लाह ताला की हदायत घर कर गई है, जो किसी मुलामत घर की मुलामत से नहीं डरते, सच्चे पक्के मोमिन हैं, वो इस बात को कभी भी बड़ा नहीं समझेंगे। वो अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने सर को झुकाने वाले और उसके सामने अपने आप को ज़ेर करने वाले होते हैं। और मुसलमान का माना ही ये है कि अल्लाह ताला के मती और फरमा बरदार हो जाना, बग़ैर सोचे समझे कि इसमें हमारा फ़ायदा है नुकसान है, कोई हमें क्या कहेगा, ये तो सोच ही नहीं आती मोमन के दिल में। उसे सिर्फ क्या होता है, उसका मकसद कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो इंशाअल्लाह हमने भी कोशिश करनी है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में ये असूल बनाएं कि जो भी काम करना हो किसके लिए करें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से शाबाश लेने के लिए, लोग हमारी तारीफ़ करें। अगर ऐसी नीयत होगी तो याद रखना हमारे आमाल दुनिया में ही ज़ाया हो जाएंगे, आखिरत में इनका कोई हिस्सा हमें नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ताला से रो के दुआ किया करें, अल्लाह जो भी नेकी का काम करें, छोटा हो बड़ा हो, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर लेना, हमारे दिलों को खालिस कर देना अपनी रज़ा के लिए, हमारे दिलों से शैतान के फितने, शैतान के फ़रेब निकाल देना, हमें बचा लेना शैतान के फितनों से। अल्लाह अकबर। यहाँ बार बार कहने का मकसद एक तो ये है कि मुसलमानों के दिलों में कोई शकूक व शुबहात हैं, कोई दिल के अंदर खलश है तो वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला ने बार बार ताकीद की है कि दोबारा बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज नहीं पढ़नी। अब तुम्हारा सबका किबला किबला इब्राहिमी खाना काबा है। और दूसरा है कि पहली बार ताकीद आई है, मुफस्सिरीन कहते हैं जो पहली बार हुक्म आया है उसका मतलब था कि आप सल्लम को उनकी रज़ा के मुताबिक किबले से तहवील करने का हुक्म। और दूसरी बार जो हुक्म आया है वो था कि मुसलमानों के दिल में जो खलश, जो इश्काल पैदा हो रहे हैं तो उनके दिल में से खलश निकल जाए। और तीसरा था कि उन्हें पता चल जाए कि ये किबले की तब्दीली सिर्फ़ ये हमारे साथ कोई ख़ास नहीं है, इसका तज़किरा पहली किताबों में भी था।
پہلی کتابوں میں بھی تھا، اگر یہ قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو لوگوں کے پاس حجت ہوتی کہ یہ سچا نبی ہی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی صداقت کی دلیل ہے قبلے کا بدلنا۔ اس لیے تم سارے مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ اپنے قبلے کو تم قبلہ ابراہیمی بنا لو۔ فرمایا لِأَلَّا یکونا، تاکہ نہ رہے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے خلاف، حجتن کوئی حجت، کوئی یہ نہ کہے کہ پیغمبر کا رخ کوئی ہے، امت کا رخ کوئی ہے، اور کبھی کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی باتوں کے پیچھے نہ لگنا، بلکہ جو میرا حکم ہے اس کے پابند بن جاؤ، تاکہ ان ظالموں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی ہی نہ رہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، ظلموا منہم، جو ظالم ہیں ان میں سے، فلا تخشوہم، پس نہ تم ان سے ڈرو، واخشونی، بلکہ ڈرو مجھ سے، ولیتم نعمتی علیکم، اور ضرور میں پورا کروں گا اپنی نعمت کو تم پر، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، اپنے جو مقصد ہے تمہاری زندگی کا وہ پا لو، ہدایت پا جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہاں ظالم سے مراد یا تو یہود ہیں، بعض مفسرین نے کہا، بعض نے کہا ہے کہ مشرکین مکہ ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ اب آہستہ آہستہ ہمارے دین کی طرف واپس پلٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنے لگے کہ محمد نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا، عن قریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ظالموں سے نہ ڈرو، مشرکوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر یہ پیغمبر آخر اپنے آبائی دین کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ یعنی یہ کون کہتے تھے؟ یہ یہود کہتے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ یہ دیکھ لو اب اپنے آبائی مذہب کی طرف واپس جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ بھی خوش ہو رہے تھے کہ اس نے ہمارا قبلہ تو اپنا لیا ہے، اب آہستہ آہستہ ہمارے دین کی طرف واپس بھی پلٹ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانتے جاؤ، میری بات مانو گے تو میں آپ پر اپنی نعمتیں مکمل کر دوں گا۔ مکمل سے مراد کیا ہے؟ کہ میں تمہیں دنیا شان والی اور موت ایمان والی نصیب کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور تمہاری منزل کیا ہے؟ میری رضا اور میری جنت، اور تمہیں تمہاری منزل مقصود تک پہنچا دوں گا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر رسول، منکم تمہیں میں سے، یتلو جو پڑھتا ہے، علیکم تمہارے سامنے ہماری آیتیں، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم اور سکھاتا ہے تمہیں، کتاب والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور سکھاتا ہے تمہیں، وہ باتیں لم تکونوا نہیں تھے تم، تعلمون جنہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ اس کا تعلق پہلی کلام سے ہے، یعنی یہ ساری نعمتوں کا مکمل ہونا اور ہدایت کی توفیق جس طرح تمہیں دی ہے، اسی طرح تو تمہارے پاس پہلے اس نے رسول بھیجا تھا جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا تھا اور تمہیں پاک کرتا تھا، اور تمہیں اس نے کتاب اور حکمت سکھائی، تمہیں کچھ نہیں آتا تھا۔ عرب کے لوگ بدو لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، کوئی ان کے پاس کتاب نہیں تھی، کوئی دین نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کے پاس کتاب بھی آ گئی، دین بھی آ گیا، اور ایک منہج بھی پتہ چل گیا، اور پھر ایک قبلے کا بھی پتہ چل گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے انعام کر دیے۔ فرمایا اب ان انعامات کے بدلے میں مجھے کیا چاہیے تم سے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي اور شکریہ ادا کرو میرا، وَلَا تَكْفُرُونَ اور نہ تم میری ناشکری کرنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم ان میری نعمتوں پر میرا ذکر کرنا اور شکر کرنا۔ ذکر کا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمے اپنی یاد کے لیے بہت ہی پسند ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شکر کرنا یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سکون والی ہو، زندگی اطمینان والی ہو، کہا میرا شکریہ ادا کرتے رہنا، میری نعمتوں پر ناشکری نہ کرنا۔
शुक्र करोगे तो मैं अपनी नेमतों में और इजाफे कर दूंगा। सुबहान अल्लाह, तुम्हारी जो एहसानात हैं तुम पर किए हुए मज़ीद बढ़ा दूंगा। यानी दुनिया आखिरत तो जन्नत है, मैं दुनिया में भी तुम्हें इज़्ज़त अता करूँगा, दुनिया में इज़्ज़त के साथ साथ तुम्हें मनसब भी अता करूँगा। अल्लाह अकबर। ना तुम्हें कोई दुनियावी नुकसान होगा ना दीनी नुकसान होगा। वला तकफुरून, और ना शुक्री ना करना। याद रखो, ना शुक्री करोगे तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब बड़ा ही सख्त है। जो नेमतें हैं मज़ीद करने की बजाय वो भी छीन लूँगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपनी तमाम नेमतों पर शुक्र करने वाले और अल्लाह ताला हर वक़्त अपनी याद में गुम रहने वाले बना दे। और अल्लाह ताला हमें ज़बान ऐसी दे जो झूठ चुगली गीबत से पाक हो और अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाली हो। और अल्लाह ताला हमें दिल वो दे जो निफाक बुग़्ज़ कीने से पाक हो और अल्लाह ताला का शुक्र करने वाले हों। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।